آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، یہ آج کا رویہ نہیں ہے، بلکہ جب سے اس دنیا کے اندر لوگ آئے، اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، اسی وقت سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں پر ظلم نہیں ڈھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو پرمپراگت آ رہا ہے کہ جب بھی اسلام کے ماننے والے، جب بھی اسلام پر عمل کرنے والے آئے، غیروں نے ان مسلمانوں پر ظلم ڈھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے اس چیز کو ثابت کیا۔ ہمارے کچھ انبیاء کرام کو بیچ آری سے چیر دیا گیا، ہمارے کچھ اسلام کے ماننے والے بھائیوں کو بیچ سے آری کے ذریعے چیر دیا گیا، ان کو پھاڑ دیا گیا اسلام کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا، اپنے مسلمانوں سے کہا، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دین کو قائم رکھو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم دین کی پرواہ کرنا، دنیا کی پرواہ مت کرنا۔ مگر آج اس جھارکھنڈ کے پروگرام کے ذریعے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو کتنا فالو کرتے ہیں، دین کو کتنا مانتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بزرگ، آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اسلام کی دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان فیشن کے نام پہ اسلام کو بیچ رہے ہیں، آج ہماری بہنیں فیشن کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑا رہی ہے، آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں فیشن کے نام پر اسلام کو بیچ رہی ہے۔ چائے کی دکان جائیے، لوگ فری میں اسلام کو بیچ دیتے ہیں۔ کسی چائے کی دکان میں جا کر دیکھیے کس طرح سے لوگ اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے، اسی اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، اسی اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے تر ہو جاتے ہیں۔ اسی اسلام کو عمل کرنے کے لیے، اس اسلام کو بچانے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچے پورے دن گھماتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھریلی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور پھر پوچھا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دے، نبی کا انکار کرتے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی کلمہ ہوتا، ایک ہی شبد نکلتا، احد کا شبد نکلتا کہ میں اسلام پر عمل کروں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کروں گا، میرا خدا رب العالمین ہے، میرا خدا بت نہیں ہے، میرا خدا کوئی دوسرا نہیں ہے، بلکہ میرا خدا تو رب العالمین ہے، خالق ہے۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے آج ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ آج ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے۔ اسلام کی اہمیت، اسلام کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کو کمایا تھا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے آپ کی قربانی کر دی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دشمن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر پھانسی کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں۔ دشمنوں کا مجمع، کافرین کھڑے ہوتے ہیں اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میرے بھائیو آج کے اس جلسے سے یہ عہد کرو، آج کے اس پروگرام سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ جب تک جئیں گے اسلام پر جئیں گے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اسلام پر عمل کریں گے، اسلام کو چائے کے ذریعے نہیں بیچیں گے، اسلام کو کافی کے بدلے نہیں بیچیں گے، اسلام کو دولت کے بدلے نہیں بیچیں گے، اسلام کو شہرت کے لیے نہیں بیچیں گے، بلکہ اسلام کو اسلام کی صداقت سے، اسلام کی حقانیت کی وجہ سے اور اس کی صداقت کی وجہ سے اسلام پر عمل کریں گے، اسلام پر قائم رہیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی کے سامنے کھڑے، کافرین پوچھ رہے ہیں، بس تم اس چیز کا اقرار کر لو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے محمد کو اس پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کافروں تم یہ کہتے ہو کہ میں چھوڑ دیا جاؤں، میں آزاد کر دیا جاؤں اور میرے بدلے نبی کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ کافروں مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور میرے نبی کے پائے مبارک پر کوئی معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتے ہیں، صرف اور صرف اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے۔ آج ہم مسلمانوں کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہے، آج ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ مجھے وقت بہت ہی مختصر دیا گیا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنا فضل و کرم کیا ہے کہ آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اس واقعے کے ذریعے ہماری بہنیں، ہماری مائیں سبق لیں۔ جو جوان ہو جاتی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہیں، پھر بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، پھر بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی آسیہ کو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے مثال قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، اداہرن قرار دیا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آخر ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ خاتون فرعون کی بیوی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل کیوں قرار دیا؟ ہمیں جاننا پڑے گا۔ جب ہم فرعون کی بیوی آسیہ کی کہانی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں خوشبو نبی کو آتی ہے، خوشبو کا احساس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ یہ کیسی خوشبو ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ جبرائیل بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کی
خوشبو ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل ذرا مجھے بتاؤ، ذرا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے بارے میں ذرا بتاؤ کہ جس کی خوشبو میں جنت میں محسوس کر رہا ہوں۔ جبرائیل بتاتے ہیں نبی کو کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی، سنوارنے والی اس خاتون کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ جب کنگھی گر جاتی ہے تو وہ خاتون بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کہ کیا تو رب العالمین کو رب مانتی ہے؟ میرے باپ کو رب نہیں مانتی ہے، میرے باپ کو خالق نہیں مانتی ہے، میرے باپ کو پروردگار نہیں مانتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کہتی ہے نہیں، میں رب العالمین کو اپنا رب مانتی ہوں، رب العالمین کو اپنا خالق تسلیم کرتی ہوں، رب العالمین کو اپنا مالک تسلیم کرتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ فرعون سے کہتی ہے کہ میرے باپ، آپ کو یہ عورت خدا نہیں مانتی ہے، آپ کو یہ عورت رب نہیں مانتی ہے۔ فرعون کہتا ہے کیا تم مجھے رب نہیں مانتے ہو؟ کیا تم مجھے پروردگار نہیں مانتی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں تمہیں رب نہیں مانتی ہوں، میں تمہیں پروردگار نہیں مانتی ہوں، میرا رب تو رب العالمین ہے۔ فرعون کہتا ہے تجھے پتا ہے اس کے بدلے تمہیں کیا چکانا پڑے گا؟ فرعون اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ ایک تانبے کی گائے کو گرم کیا جائے اور اس تانبے کی گائے کے اندر اس خاتون، اس عورت کو ڈال دیا جائے۔ صرف اسلام پر قائم رہنے کے لیے، صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے کے لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ یہ آج کا رویہ نہیں ہے، بلکہ جب سے اس دنیا کے اندر لوگ آئے، اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، اسی وقت سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں پر ظلم نہیں ڈھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو پرمپراگت آ رہا ہے کہ جب بھی اسلام کے ماننے والے، جب بھی اسلام پر عمل کرنے والے آئے، غیروں نے ان مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، مسلمانوں پر ظلم اور ان پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ فرعون کہتا ہے کہ اس عورت کو اس تانبے کی گائے میں جلا دو، اور صرف اس عورت ہی کو نہیں بلکہ اس عورت کے سارے بچوں کو جلا دو۔ اس عورت کے سامنے اس کا ایک بیٹے کو پھینکا جاتا ہے، دوسرے بیٹے کو پھینکا جاتا ہے، تیسرے بیٹے کو پھینکا جاتا ہے۔ ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک ماں کے سامنے اس کے لخت جگر کو جلا دیا جاتا ہے۔ آخر میں اس ماں کی گود میں ایک بچی ہو، ایک بچہ ہوتا ہے۔ جب فرعون کا وزیر اس بچے کو، اس دودھ پیتے بچے کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے چھینتا ہے تو ماں کا دل کانپ اٹھتا ہے، ماں ڈر جاتی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو رب العالمین کو عطا فرماتا ہے، اس کو زبان دیتا ہے۔ وہ بچہ پکار اٹھتا ہے کہ میری ماں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ماں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے، گھبراؤ نہیں۔ اس عورت کے سامنے اس کے دودھ پیتے بچے کو جلا دیا جاتا ہے، آخر میں اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ جب یہ خبر فرعون کی
آسیہ تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے شوہر فرعون کو لعنت و ملامت کرنے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے تم نے یہ کیا کام کیا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ تو بھی رب العالمین پر ایمان لے آئی ہے، تو بھی مجھے رب نہیں مانتی ہے، تو بھی اسی خاتون، تو بھی اسی عورت کے رب پہ ایمان لے آئی ہے۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے جی ہاں میں رب العالمین پر ایمان لائی ہوں، تو میرا رب نہیں ہے۔ فرعون اپنے وزیروں کو کہتا ہے کہ آسیہ کو لے جاؤ چٹیل میدان پر۔ وزیر، اس کے سارے وزیر فرعون کی بیوی آسیہ کو چٹیل میدان لے کر جاتے ہیں، اور اس چٹیل میدان پر اس کے دونوں ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جاتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے اب بھی تو مجھے رب مان لے، رب العالمین کا انکار کر دے۔ مگر فرعون کی بیوی آسیہ کہتی ہے نہیں، میرا رب رب العالمین ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی کے دونوں ہاتھوں میں جب میخیں گاڑ دی جاتی ہے تو فرعون کی بیوی رب العالمین سے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے میرے پروردگار مجھے اس قوم سے نجات دے۔ ایک عورت کے دونوں ہاتھ میں میخیں گاڑ دی گئی، وہ عورت رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے۔ رب العالمین بدلے میں کیا کرتا ہے؟ رب العالمین بدلے میں فرعون کی بیوی آسیہ کو رہتی دنیا میں جنت کا نظارہ کرواتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہوئی ہے، اور آسیہ مسکرانے لگی۔ آسیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو لوگ کہنے لگے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، مگر رب العالمین نے آسیہ کو اسی حالت میں جنت کا نظارہ کروایا، اور آسیہ نے جنت کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی دنیا کے لوگوں کے لیے مثال ہے، فرعون کی بیوی اسلام کے ماننے والی خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ آج ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا کھانا اسلام کے مطابق نہیں ہے، پینا اسلام کے مطابق نہیں ہے، اٹھنا اسلام کے مطابق نہیں ہے، بیٹھنا اسلام کے مطابق نہیں ہے، دوسروں سے باتیں کرنے کا طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ کون سا عمل ہمارا اسلام کے مطابق ہے؟ ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے، وراثت میں ملا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بہت دکھ ہوتا ہے، آج ہمارے نوجوان اسلام کو چھوڑ کر بے غیرت لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ ایک بے غیرت انسان جس طریقے کا کپڑا سلواتا ہے، آج ہمارے نوجوان اسی طریقے کے کپڑے پر اسی طریقے کے کپڑے کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک بے غیرت انسان جس طریقے سے اپنا کٹنگ کرواتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے نوجوان اسی طریقے سے کٹنگ کروا رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر، مرد حضرات کے اندر کافی حد تک نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، لیکن ہماری بہنوں کے اندر، ہماری ماؤں کے اندر اس چیز کی بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل قرار دیا، مثال قرار دیا، صرف اور صرف ان کے اسلام پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے۔ خیر، وقت بہت ہی کم ہے، اور یا یوں کہہ لیجیے وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم جئیں تو
تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔